دنیا بھاگ رہی ہے کالج کی طرف، یونیورسٹی کی طرف، کیونکہ وہاں ان کے والدین کے خواب ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایک بہترین زندگی گزاریں، عیش و عشرت کے ساتھ رہیں۔ تو قابل مبارکباد ہیں آپ کے والدین کہ جنہوں نے اس رنگین دنیا کو جو ہے پسے پشت ڈالا، اور انہوں نے کہا ہمیں خواب وہ نہیں دیکھنا ہے جو 60 سال کے بعد ختم ہو جائے، جو 70 سال کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہم خواب وہ دیکھیں گے کہ جس کا اجر اس دنیا میں بھی رہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے خواب تمہیں مبارک ہوں، ہمارے ارادے ہماری کوششیں ہمیں مبارک ہوں۔ لہذا سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہو، کیونکہ انہیں کیا پتا تھا کیا بننا ہے۔ جب یہ آئے تھے مدرسے تو وہ لایا تھا شوق سے، ان کے دل میں تمنا تھی، ان کی تڑپ تھی، ان کی کوشش تھی کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو جائے۔ یہ تڑپ جو ہے اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی محفلیں ہی ذمہ دار ہیں۔ ان محفلوں میں ہی کہیں نہ کہیں اس نے سنا تھا کل قیامت کے دن حافظ کے والد کے سر پر جنت بہتان محشر کے اندر نور کا تاج سجایا جائے گا، 18,000 عالم کے سامنے اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ بس اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، میں اگر ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، انجینئر نہیں بنا سکتا، میں نہیں بناؤں گا، میں بناؤں گا اپنے بیٹے کو تو حافظ قرآن بناؤں گا۔ مجھے وہ عزت چاہیے جو یہاں بھی ملے اور وہ عزت وہاں بھی ملے۔ لہذا اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے مبارکباد۔ ابھی ایسی رکھے رہتے تقریر بس سمجھ لو ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر انہیں مبارکباد کہ انہوں نے ہوش سنبھال لیا، 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، پھر بھی باز نے کیا، کوئی 14 سال کی عمر میں حافظ بنتا ہے، کوئی 13 سال کی۔ انہوں نے جو ہے بھاگنا پسند نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، قرآن سے لگاؤ رکھنا پسند کیا، حافظ بن گئے۔ لہذا اب ان سے گزارش یہ ہے، ابھی تمہیں شیطان چھوڑے گا نہیں، بہت پیچھا کرے گا تمہارا، اتنا پیچھا کرے گا، اتنا پیچھا کرے گا، کر ہی رہا ہے، باز کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو، رفتار تیز ہو جائے گی، صحیح کہہ رہے ہیں، تجربہ ہے۔ اب تک اور حساب سے پکڑ رہا تھا، بولا نہیں بنے تو بہتر ہے، اب اس کے مائنڈ میں ہے نا یہ بات، بولے اب تمہاری اگلی سیڑھی جو ہوگی وہ علم دین سیکھنے کی، بولے ڈائیورٹ کرو۔ کیا ملے گا یار مولوی بن کے 9 سال لگانے، 1 سال لگاؤں گا تو 9 لاکھ نہ صحیح تو 4.5 لاکھ روپے سال تو کمائی لوں گا۔ مبالغہ تو نہیں میری گفتگو میں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سیزن میں بیٹا 2 لاکھ روپے کما کے لے جاتا ہے کوٹ سے، اور ایک سیزن غالباً 3 مہینے کا آس پاس ہوتا ہے، اتنے تو ہوتا ہے نا، سال بھر میں کما سکتا ہے وہ 4 لاکھ روپے کا آس پاس۔ بولے سارا خرچہ نکال کے آئیں گے ان کے سامنے بھی حالات، ڈگمگائیں گے یہ بھی، بس اللہ جسے ہدایت پہ قائم رکھے، بڑا معاملہ گڑبڑ۔ لہذا استاد ہونے کے ناطے سمجھیں، بڑا ہونے کے ناطے سمجھیں، مہمان ہونے کے ناطے سمجھیں، ہمدرد ہونے کے ناطے سمجھیں، یاد رکھیں کبھی جو ہے اس طرف نہ جانا کہ یار یہ ہم سے زیادہ کما رہا ہے، نہیں، کما تو تم ہی رہے ہو، دکھ اس کا زیادہ رہا، تمہارا دکھ نہیں رہا۔ تمہیں کس بات کا شکوہ، لوگوں کے پاس کوئی کلام نہیں ہے، شوشا اوفا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ارے تمہارے سینے میں تو کلام ہی نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، تمہارے سینے میں تو پروردگار کا کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے جھولا چھاپ بیٹھے تمام شوشا کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، تمہارے پاس کیا، ارے تمہارے پاس تو کتاب شفا جو ہے وہ تمہاری پوری سینے کے پوری کی پوری سینے کے اندر۔ مفتی انوار الحق صاحب ابھی
زندہ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اہل سنت آمین۔ کے گھروں پر۔ قاری اکرام صاحب بھی جانتے ہیں نا، مفتی انوار الحق صاحب مصطفی ان کے شاہی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک دن قریب جب آ جاتے ہیں تو کافی دیر دیر گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بہار یا بنگال سائڈ میں گیا تو مجھے جو ہے آرام کرنے کے لیے جگہ ملی، وہ مسجد کے امام صاحب کے حجرے میں مل گئی۔ وہ میرے لیے اجنبی، میں ان کے لیے اجنبی، لیکن گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے محبت سے پیش آئے۔ پہلے تو کم بول رہے تھے لیکن پھر وہ گفتگو ہوتی رہی۔ جب ایک ہی جگہ لیٹنا ہوا، کھانا پینا ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، لیکن گفتگو وہ جب کر رہے تھے رات میں لیٹ کر دے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے منہ سے ایک اجالا سا نکلتا تھا، کیا بات ہے؟ ایک روشنی سی نکلتی تھی۔ بولتے کم تھے، میری بات کا جواب دے رہے تھے، مجھ سے بھی کوئی بات کر لیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی بڑے کم گفتگو کرتے ہیں آپ، تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت، آپ جتنی چاہیں مجھ سے گفتگو کر لیں، لیکن صبح کو فجر کے بعد سے تقریباً 10 بجے تک یا 9 بجے تک میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں کر پاؤں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر پائیں گے آپ؟ بولے حضرت 10 سال کا میرا معمول ہو چکا ہے کہ میں فجر کے بعد مصلی سے سوائے حاجت کے جب تک نہیں اٹھتا، جب تک کہ 10 پارے کلام اللہ کے پڑھ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے 10 پارے کلام اللہ کے نہیں پڑھ لیتا، میں اٹھتا نہیں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے بس میں سمجھ گیا گفتگو کرتے وقت جو روشنی نکل لگی ہے وہ کسی اور کلام کی برکت نہیں، خدا کے کلام کی برکت ہے کہ یہ پڑھتا ہے روزانہ، اللہ پاک نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے، اور اس کی جھلک جب یہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے اس کی جھلک نظر آیا کرتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ان بچوں کو یہ بات کیوں سنائی، پھر انہوں نے جو اگلی بات بتائی وہ سنانا مقصد ہے۔ تم دل تھوڑا کیوں کرتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہا حضرت میں جب قرآن پڑھ کے اٹھتا ہوں 10 پارے، لوگ لائن لگائے ہوئے، پڑے ہوتے، کوئی بچوں کو لیے ہوئے، کوئی پانی کو لیے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو لیے ہوئے۔ حافظ صاحب پر کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا مجھے، اور یہی نہیں کہ سب اپنی غرض ہی لیے ہوئے ہوں، کچھ ایسے بھی کچھ نصیب ہوتے ہیں جو کھیر لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو حلوہ لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو تحفہ لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو مٹھائیاں لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب ادھر پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، دم ڈالتے جاتے ہیں، ادھر وہ قرآن کا فیض دیتے جاتے ہیں، ادھر اللہ کی نعمتیں ان کے حضور پیش کی جاتی ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی نعمتوں کے لیے پڑھی، آپ تو اپنی نگاہ وہیں رکھیے کہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، مگر ایک سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کی چکا چوند تمہیں پریشان کرے گی، کچھ تمہارے ساتھی جو بہک گئے ہوں گے وہ آئیں گے، شیطان کے کام میں وہ زیادہ آتے ہیں، وہ کہتے ارے انہیں کہاں چکر میں پڑ لیا یار، دیکھیے ذرا بہت ہی عشق کٹ رہی ہے، چائے اندر سے زخمی ہوا پڑا ہو، یہ گارنٹی ہے میری۔ ہم لوگ دین میں بھی رہ رہے ہیں اور دنیا میں بھی، یعنی بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ، سب اتنی ٹینشن ہے، کوئی دن بڑا پریشان نہیں گزرتا، اور یہ تو نرے دنیا میں رہ رہا ہے، ان کے دل میں سکون کہاں سے ہوگا؟ یا تو مسجد میں جانے مل رہا ہے، نماز پڑھنے مل رہا ہے، اذان کہنے یا اذان سننے مل رہی ہے، مصلی رسول ہے، صفے مسجد ہے، مسجد کے ماحول سے بار بار ٹچ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس ماحول کا معمولی نہ سمجھے۔ احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ایمان کے لیے
سب سے بہترین فضا اگر کسی چار دیواری کی ہے تو اس چار دیواری کا نام مسجد ہے. جو اس میں آتا رہتا ہے اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے. تو خوش نصیب ہیں ہم. لیکن اس کے باوجود پھر بھی دنیا کی فکرات خالی بات نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گول گھیرا بنایا, اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو ہے ایک لکیر کھینچی, اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی, ایک لکیر گول گھیرے کے باہر کھینچی. کیا سمجھایا؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو گول گھیرا یہ موت ہے, یہ انسانوں گھیرے ہوئے, یہ انسان ہے خود. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کہا, یہ فکریں ہیں. کیا ہے؟ فکریں ہیں. قاری عتیق الرحمان صاحب یہ فکریں ہیں, وہ ہیں لگی سب کے ساتھ. کوئی نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ نہیں لے. دنیا میں ہے تو فکر والا ہے. کئی لوگ آتے ہیں صاحب بڑی ٹینشن میں ہوں, یہ ہوں اور وہ ہوں اور وہ ہوں اور وہ. اب ہم بھی چونکہ تجربہ کار ہوتے چلے جا رہے ہیں, جب تو جواب نہیں دیا ہے چھوٹے سے طالب علم سے. اب ہم نے کہا بھائی دنیا میں رہو گے تو بھائی اب فکرے تو رہیں گے. یہ دنیا کے ساتھ ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں. میں نے کہا آج تک ایسا انسان بتا دو دنیا میں جو بے فکر ہو, بتائیے آپ. انسان ہے, ہوش و حواس ہیں تو فکریں ہیں. جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھیں گی فکریں ہی بڑھیں گی. کہا اور یہ کیا ہے باہر گول گھیرے کے باہر؟ کہا یہ امیدیں ہیں. انسانی کیا ہے؟ امیدیں. پلاٹ لینا, یہ کرنا, گھر بنانا, شادی کرنی ہے, یہ کرنا, پھر پوتوں کی شادی کرنی, اس کے لیے کر کے دینا, اس کے لیے کرنا, بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا. یہ ساری امیدیں لگی پڑی ہیں لمبی چوڑی پہلی. کہا انسان کی نگاہ امیدوں پر ہے, فکریں چپٹی ہوئی ہیں, موت گھیرے ہوئے. کہیں بھی جائے اس گول گھیرے نے بتا دیا موت سے نہیں بچ سکتا, اور یہ حقیقت ہے بچ نہیں سکتا. مسجد میں آنی ہے وہاں پر بھی آن کے رہے گی, ٹرین میں آنی ہے تو وہاں پر آ کے رہے گی. اور ہم یہاں بیٹھے, ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, سب سے زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں. تو کیا موت وہاں گھیرے ہوئے نہیں ہے؟ وہاں بھی ہم موت کے ہیں. دیوار گر جائے روک لو, ہو گیا. چھت گر جائے وہ کچھ بھی نہیں گرے تو کیا کہتے ہو, پتہ چل جائے گا لیٹے لیٹے موت نہیں آ رہی ہے کیا؟ یعنی کتنے لوگ سوئے آج تک نہیں اٹھے. میں عرض کر رہا تھا آپ اپنی نگاہ دنیا میں نہ رکھیں, لیکن یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہی یہ بات کہ دنیا کی بھی کمی نہیں رہے گی. بخدا جب یہ دینی تعلیم, یہ قرآن ہماری آخرت کو سنوارنے والا ہے, تو آخرت اتنی بڑی چیز ہے جب یہ اسے سنوار سکتا ہے تو دنیا تو اتنی قلیل چیز ہے, اسے کیوں نہیں سنوار سکتا؟ کل بتاؤ دنیا قلیل. ارے جب کوئی چیز بڑی جگہ میں کام آئے گی تو کیا چھوٹی جگہ میں کام نہیں آئے گی؟ بتائیے آپ. تمہیں قاری صاحب آخرت بڑی ہے دنیا بڑی ہے؟ آخرت بڑی ہے نا. جب یہ وہاں کام آئے گی تو یہاں کام کیوں نہیں آئے گی؟ اب عام لوگوں کے لیے ایک نصیحت, دین جب آخرت میں کام آگا تو دین دنیا میں کام کیوں نہیں آگا؟ دین جب آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے تو دین دنیا کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تصور غلط ہے کہ دینداری صرف قبر کے لیے اور حشر کے لیے رکھی جائے گی. نہیں, دین دیا اس لیے ہے اس پہ چل کر دنیا بھی بنائی جائے گی, اس پہ چل کر آخرت بھی سنواری جائے گی. لہذا دینداری میں دنیا بھی ہے کامیاب دنیا, اور دینداری میں آخرت کی کامیابی. بس ایک تمثیل کے طور پر ایک چھوٹی سی بات, بس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں بیٹھے ہوئے, اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم ذرا باہر نکلیں, ہماری قدرت کا ذرا مشاہدہ کریں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہی, ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہیں آپ؟ ارے جن کے نام سے قربانی کی جاتی ہے, یہ تو موٹی سی بات ہے, سمجھ میں آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ قربانی کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان میں. ارے ایک آدھ جنا جواب دے دو, مطلب یہ بھی جواب تم ہی دو گے. بقرعید کو ہوتی, چلو اچھی بات. کسی کو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ انہیں بزرگوں کو پتا ہوگی یہ بات. ان نوجوانوں سے میں کبھی کبھی جو ہے میرا دل چاہتا کہ ان سے پوچھوں کر کیا رہا ہوں, میری سمجھ میں. انہیں سارے ایکٹرز کے نام یاد ہوں گے, مشہور سارے مشہور کھلاڑیوں کے نام یاد ہوں گے, فلمی ہیروئنوں کے نام یاد ہوں گے انہیں, اچھے اچھے شہروں کے نام یاد ہوں گے انہیں, کہاں سے کمائی کا ذریعہ ہے, بڑے بڑے کاروباروں کے نام بھی انہیں یاد ہوں گے.
اگر نام یاد نہیں ہے تو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے، گارنٹی ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہو، تھوڑی سی مدرسے کی تاریخ کے لیے بھی ایک آدھ لائن سنو۔ یہ جو دین جتنا سمجھ میں آ رہی ہے نا، جتنا بچہ بچہ دکھ رہی ہے، یہ مدرسوں کی ہی دین ہے۔ حق بات جی، ایمانداری کی بات یہ ہے، مدرسوں کی ہی دین ہے جتنا دین ہے۔ اگر یہ مدرسے ان کی کارکردگی کو ایک طرف رکھ دو، پھر بتاؤ کس کے پوری نماز یاد ہے، کس کے اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں، کس کے مصطفیٰ کی جو ہے بالکل بیسیکلی جو باتیں سیرت کی وہ یاد ہے، بتاؤ۔ بہت بڑی بڑی باتیں تو بات کی بات رہی، یہ بھی یاد نہیں ہوگا، نبی کے والد کا نام، نبی کے دادا کا نام، نبی کے پردادا کا نام، یہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ لہذا مدرسے جو ہیں، آپ یہ نہ سمجھے بوجھ ہیں، بوجھ یہ قوم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ احسان ہے، احسان۔ جن ہستیوں نے ان کا نظام قائم کیا، یقیناً انہوں نے قوم پر احسان کیا۔ ان کی نگاہیں دوربینی دیکھ رہی تھی کہ کل ایسا وقت بھی آئے گا، ساری دنیا اسلام سے پھرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ہاں یہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے اور معمولی سی پٹی پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہی دین کی بات کرتے نظر آئیں گے۔ یہی چار دیواری ہوگی جس کے اندر قال اللہ بھی پڑھایا جائے گا، قال الرسول بھی پڑھائے، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی کے اللہ۔ اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 22 منٹ آ گئے، 12:22 آ گئے، بس تقریر ختم ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکلے، اب کوئی نہیں ملا، آپ چلنے لگے، آپ چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ ایک غلام نظر آیا، اس کے پاس بکریاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی مل جائے گا؟ اب اس کے پاس تھا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر پانی نہ ملے تو دودھ دے دیجیے۔ اب اس غلام کا آپ انداز دیکھیں، آپ وہ کہنے لگا حضرت، وہ جانتا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام ہے، کہنے لگا آپ تو بتاؤ چاہیے کیا، جو کہو گے وہ ملے گا، پانی چاہیے تو پانی، اور دودھ کہو تو دودھ۔ اس کا کانفیڈنس دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی مل جائے تو وہی کافی میرے۔ کہا اچھا بھی رکیے۔ وہ آگے بڑھا، ایک پہاڑی تھی پاس میں، اس پہاڑی کی ایک قریب چٹان تھی، اس چٹان کے قریب کھڑا ہوا اور اس نے کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے بس ابھی منٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ پانی شر 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 پانی گرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو برتن تھا اس کے پاس، جو بھی کچھ تھا، اس نے وہ بھرا، وہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی پیتے جا رہے ہیں اور اس کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں اوپر سے نیچے، لیکن کیا ہے، اب اللہ کے حکم سے آئے تھے، راستہ جاننا تھا کیا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پانی پیتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تعجب سے دیکھتے ہوئے جب اس نے دیکھا تو عرض کرنے لگا آپ کو تعجب ہو رہا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تعجب کی تو بات ہے، پانی پانی، چٹان نے کہیں پانی دیتی ہے نہ کوئی، وہ ایسی لگ رہی تھی چٹان کے وہاں سے پانی گر رہا ہو، تو ایک دم پانی گرنے لگا۔ تو نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا بتاتا تو نہیں، ایک چیز ہے جو میں پڑھتا ہوں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے دنیا کا چاہیے، جب جب اسے پڑھ کے میں مانگتا ہوں اللہ پاک میری مراد کو پورا فرما دیتا۔ اللہ پاک میری مراد کو، کون کہہ رہا ہے؟ ایک بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے۔ بکریاں چرانے والے کی ویلیو آج بھی کم ہے سماج میں، کل بھی کم ہے۔ پھر غلام اوپر تھے، دنیا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ دیکھے، کہا جو مانگتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے نہیں، اسے کس چیز نے عزت والا بنایا، بس یہ سن۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پڑھا تم نے؟ کہنے لگا اور کوئی پوچھتا تو بتاتا نہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کے چہرے سے ایسا لگ رہا بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کو دل چاریہ بتایا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام۔
کا वजह ये है, एक अल्लाह के नबी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे कह रहा हो, उन्हीं से कह रहे, एक अल्लाह के नबी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने उनका कलमा पढ़ रखा। क्या बोला? मैं उनका उम्मती हूँ। अब जब कलमा पढ़ा रखा तो क्या मतलब हुआ? मैं उनका उम्मती हूँ। उन्हें अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है कि खलीलुल्लाह का लक़ब अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाया, यानी वो अल्लाह के दोस्त है। ये बड़े ताज्जुब से और खुश होकर बता रहा हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और मैं जो हूँ बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने नबी से। क्या कहा उसने? मैं अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसी नाम को वक्त जरूरत रब के हुजूर वास्ते और वसीले के रूप में पेश करता हूँ। जब जब मुझे कोई हाजत होती है मैं अल्लाह के हुजूर इसी नाम का वास्ता पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मेरे नबी इब्राहिम और तेरे दोस्त खलील जिन्हें तूने बनाया है, ए अल्लाह, उनके सदक़े में मेरी जायज तमन्ना को पूरा फरमा दे। इधर वास्ता देता हूँ, उधर अल्लाह मेरी लाज रखता है और मेरी जायज तमन्ना को पूरा फरमा देता है। अब एक बात बताओ, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे क्या जवाब देंगे वो तो बताऊंगा अभी आपको। अरे सब गिनती यहीं करोगे क्या? एक टाइम भी कम। मैं अर्ज कर रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो तो सुनेंगे अभी। टाइम है हमारे पास 27 हो गए, 3 मिनट में गुफ्तगू पूरी करनी है। एक बात बताओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वसीला काम आ रहा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला काम में नहीं आएगा? मसाइल को निकालने के लिए या तो कुरानी आयत दलालत करे या हदीस पाक में हो या इजमा हो, एक होता कयास। ये कयास है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वसीला काम आएगा तो हमारे नबी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं। आए जो उनसे कम दर्जे पर है, जब उसका नाम काम बना देता है तो जो आला दर्जे पर है उसका नाम काम क्यों नहीं बनाने वाला? मुस्तफा का नाम काम बनाने वाला क्यों नहीं होगा? सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। आज अहले सुन्नत अगर मोहम्मद का वसीला देते हैं तो ये तरीका और ये सुन्नत और ये चीज जो है हमें बरेली से नहीं मिली है, रोज़े अव्वल से चली आ रही है। पहली उम्मतों में भी ये तरीका रहा कि अपने नबी से प्यार करते थे, उनका वसीला दिया करते थे। आज भी मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती उनसे प्यार भी करता है और उनके वसीले से दुआएं मांगा भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान ना ये कल नाजायज था ना आज नाजायज है, ये कल भी जायज था आज भी जायज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अब मैं ये अपने अंदाज में कह रहा हूं, उन्होंने तो नहीं कहा, उससे कहा कि तुम्हारी लग गई।